والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، اگست کے اس مہینے میں اگر ہم طے کر لیں کہ زبان کے گناہوں سے بچ جائیں تو یقیناً یہ احسان ہوگا وطن عزیز پر اور ملت اسلامی، عالم اسلام اور پوری امت مسلمہ پر یہ احسان ہوگا۔ تو آئیے یہ احسان کر ڈالیے۔ زبان کے جتنے نقصان ہیں، جتنے گناہ ہیں، ان سے محفوظ ہو جائیں گے، معاشرہ امن اور سلامتی والا بن جائے گا، امت مسلمہ کو نقصان سے محفوظ ہو جائے گی، امت عالم اسلام میں انتشار ختم ہو جائے گا۔ زبان کے جتنے گناہ ہیں، جتنے نقصان ہیں، آئیے ہم طے کر لیں۔ زبان کو جو استعمال کرتے ہیں ہم کسی بھی مسلک، پارٹی، گروپ، سلسلے، ادارے کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو میرے عزیزو، اللہ نے منع فرما دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ پہلا گناہ زبان کو جب استعمال کرتے ہیں کسی بھی، یا تو آپ کا بس میں ہے تو اس کو ٹھیک کر دو، بس میں نہیں تو صرف زبان کو استعمال کرنا، یہ تو آپ کا نقصان ہے، دنیا اور آخرت کا نقصان ہے، وطن کا نقصان ہے، امت مسلمہ کا نقصان ہے۔ پہلا نقصان جو زبان سے ہوتا ہے تو یہ ہم استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ نے منع فرما دیا زبان کے استعمال دوسرے مسلمان، دوسرے ادارے، دوسرے فرقے، دوسرے مذہب کے بارے میں نہ کرو۔ لست علیہم بمسیطر، آپ اپنے آپ کے ٹھیکیدار بن جاؤ، دوسروں کا ٹھیکیدار تو نہیں بنایا اللہ نے۔ لا تزر وازرۃ وزر اخری، دوسروں کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں تو ہم زبان استعمال کر کے دوسروں کے گناہ کیوں اپنے ذمہ لیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا لوگ پہاڑوں جتنا نیکے لے کر آئیں گے لیکن وہ جہنم میں چلے جائیں گے، کیوں؟ زبان کو استعمال کر سکتے ہیں کو دوسرے مسلک، فرقہ، قومیت، گروپ، پارٹی، ادارے، ان کے خلاف زبان کو استعمال کر کے نقصان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کی نافرمانی کرتے زبان سے، آئیے اس نقصان سے بچ جائیں۔ دوسرا نقصان کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہستی کی نافرمانی کر کے کیا ہم امن میں آ جائیں گے؟ کیا سکھ و چین پائیں گے؟ کیا ہم کامیابی اور ترقی حاصل کر سکیں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ دوسرا نقصان یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نافرمان بن جاتے ہیں۔ تیسرا نقصان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو ہم دوسرے کے خلاف زبان استعمال کرتے ہیں اس کا الغیبت اشد من الزنا، یہ غیبت ہے وہ زنا سے بڑا جرم ہے۔ زنا کرتے ہیں ہم، ویسے زنا کوئی کرنا مشکل ہے؟ آسان ہے کیا؟ مشکل ہے، لیکن زبان سے ہم سارا دن غیبت کر کے زنا کرتے ہیں۔ تیسرا نقصان ہے۔ تو میرے عزیزو، چوتھا نقصان یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ، کہ گوشت کھانا، یعنی زندہ بھائی کا گوشت کاٹ کر کھاتے ہیں ہم سارا دن جب زبان استعمال کرتے ہیں۔ تو چوتھا نقصان یہ کہ گوشت کھاتے ہیں بھائی کا، اس سے بچ جائیں گے بھائی، روک دیں زبان کو اللہ کے لیے، رحم کھائیں وطن پر، رحم کھائیں امت مسلم پر، عالم اسلام پر۔ آپ ٹھیکیدار اپنے آپ کے بنے، ٹھیکیدار اپنے قوا انفسکم واہلیکم نارا، ٹھیکیدار بننا ہے تو اپنے گھر والوں کے بنے، اپنے آپ کے بنے، دوسروں کے بارے میں عیب کیوں اچھالتے ہیں، کیوں برائیں کرتے ہیں، کیوں غیبت کرتے ہیں؟ 4 نقصان ہو گئے۔ پانچواں نقصان سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس طرح سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اس طرح غیبت سے وضو مکروہ ہو جاتا ہے۔ وضو مکروہ ہو گیا، نماز مکروہ ہو گئی، نماز مکروہ ہو گئی، دین کا ستون سارا گرا دیا آپ نے، بچا کیا پیچھے؟ دین ہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کفر، کافر اور مسلمان کے درمیان فرق ہی نماز کا ہے۔ نماز آپ کی مکروہ ہو گئی، ناقص ہو گئی تو باقی بچا کیا پیچھے؟ پانچواں نقصان یہ۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ میرے عزیزو یہ حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دے دیا۔ کوئی کتا کھاتا ہے؟ مسلمان نہیں کھاتا۔ سور کھاتا ہے؟ کوئی نہیں کھاتا۔ شراب کوئی پیتا ہے؟ نہیں پیتا۔ معصیہ ہے بہت زیادہ، حد سے گزرا ہوا مسلمان۔ لیکن یہ کتے کی طرح غیبت حرام ہے، سور کی طرح غیبت حرام ہے، غیبت کرتے ہیں، حرام کھاتے ہیں۔ پانچواں نقصان یہ ہے۔ تو میرے عزیزو اسی طرح یہ 5 نقصان ہو گئے۔ چھٹا نقصان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سب سے زیادہ نقصان دینے والی مسلمان کو زبان ہے، یہ اونھے منہ جہنم میں گرا دینے والی ہے، سب سے زیادہ تباہ کرنے والی، یہ چھٹا نقصان ہے، جہنم میں جائیں گے۔ 7واں نقصان یہ ہے کہ اعمال کوئی نہیں بچیں گے، سارے اعمال آپ اعمال کریں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عمرہ، قربانیاں، لیکن زبان کو استعمال کر کے اپنے اعمال ضائع کرتے رہیں گے۔ 7واں نقصان ہے۔ میرے عزیز 8واں نقصان یہ ہے کہ کبیرہ گناہ ہے زبان کو استعمال کرنا مسلمان کے خلاف، کسی فرقے، کسی مسلک، کسی گروپ، کسی پارٹی، کسی بھی ادارے کے خلاف استعمال کر کے، یہ 8واں نقصان گناہ کبیرہ ہے۔ تو
کبیرہ گناہ سے بچ جائے، بھئی زبان کو منع کر دے، زبان کو تالا لگا دے، زبان کو بریک لگا دے، آپ کا نقصان ہے کسی اور کا نہیں۔ 8واں نقصان ہے میرے عزیزو، اسی طرح 9واں نقصان یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی ادارے کے خلاف، کسی مسلک کے خلاف، کسی گروپ کے خلاف، کسی پارٹی، کسی کے خلاف استعمال کرتا ہے تو آمنے سامنے ہونے پر نادم ہوتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار رہ جاتا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، ندامت رہتی ہے، اس سے محفوظ ہو جائیں۔ تو میرا دیدو یہ 9 نقصان ہیں جو بڑے بڑے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ گوشت کھانا، مردار کا گوشت کھانا، مردار کا گوشت کھانا۔ ایک صحابی آگے، یا رسول اللہ میں نے تو کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضور نے فرمایا جاؤ خلال کر لو۔ میں نے تو کچھ کھایا نہیں، خلال کیسے کروں؟ فرمایا تمہارے دانتوں میں گوشت لگا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، جاؤ خلال کرو۔ کیوں؟ یہ بات کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 صحابی تھے، چونکہ نئے وہ ہوئے، انہیں پتہ نہیں تھا اس کی وبا کا، اللہ نے ان کے استعمال فرمانا تھا دین کو مکمل کر کے۔ آگے چلے تو بھوک لگی، یا رسول اللہ فرمایا کھانا کھا چکے؟ کھانا تو نہیں کھایا، فرمایا کھانا کھا چکے کا؟ ایک صحابی نے کہا، دوسرے کا فرمایا اس کو نیند زیادہ آتی ہے، دوسرے نے کہا باقی نیند زیادہ آتی ہے۔ حقیقت میں بھی ایسا تھا، صحابی کو نیند زیادہ آتی، لیکن انہوں نے جو استعمال فرمایا تو فرمایا یہ بھی غیبت ہے کہ فلان کو نیند زیادہ آتی ہے، فلان ٹیڑھا چلتا ہے، فلان کا پیٹ بڑا ہے، اور یا فلان چور ہے۔ یہ جو چور کو چور کہنا غیبت ہے، بدماش کو بدماش کہنا غیبت ہے، جس کو نیند زیادہ آتی ہے اس کو کہنا نیند زیادہ آتی ہے، غیبت ہے۔ بھئی آپ کی ذمہ داری ہے کیا آپ استعمال کریں زبان کو؟ نہیں۔ تو میرے عزیزو یہ نقصان ہے خدا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس نقصان سے بچ جائیں، ورنہ دنیا بھی برباد ہو جائے گی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اور پھر 9واں نقصان، 10واں نقصان یہ ہے کہ بندہ افسوس کے علاوہ کچھ نہیں ہے گا۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو 10واں نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے زبان سے بچ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، حضور کی خوشی پوری کائنات کی خوشی سے زیادہ ہے۔ آپ زبان کو روک دیں، کسی بھی مسلمان کسی بھی پارٹی گروپ ادارے میں تعلق رکھتا ہو اس کے خلاف زبان کو روک دیں، اللہ کے رسول خوش ہوں گے، اللہ کے رسول خوش ہوں گے تو آپ کی دنیا بھی بن جائے گی، آپ کی آخرت بھی بن جائے گی۔ آئیے آج سے طے کر